السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم دورہ قرآن کے اندر 26واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو برحق اور معین مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمان میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہیں۔ ارأیتم بمعنی اخبرونی یا ارونی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں یا شخصیات کی تم عبادت کرتے ہو مجھے بتاؤ یا دکھاؤ کہ انہوں نے زمین اور آسمان کی پیدائش میں کیا حصہ لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آسمان اور زمین کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر ان سب کا خالق صرف ایک اللہ ہے، تو پھر تم ان معبودان باطل کو اللہ کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ آثارۃ من العلم کے معنی ہے واضح علمی دلیل۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر دیں گے۔ یعنی کہ جن کو بھی یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لیے پکارتے ہیں، یہ ان کی قیامت تک ان کی پکار کا ایک تو جواب نہیں دے سکتے، یعنی کہ ان کی دعا قبول نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ قیامت والے دن یہ آپس میں ایک دوسرے کی عبادتوں کے انکاری ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور جب انہیں ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر تمہاری یہ بات صحیح ہو کہ میں اللہ کا بنایا ہوا رسول نہیں ہوں اور یہ کلام بھی میں نے اپنے طرف سے خود ہی گڑھ لیا ہے، تو پھر تو یقیناً میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جھوٹ پر مجھے پکڑے بغیر تو نہیں چھوڑے گا، اور اگر ایسی کوئی گرفت ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں اور میری کوئی بھی مدد مت کرنا، بلکہ ایسی حالت میں مجھے مواخذہ الہی سے بچانے کا تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کو دوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔
اور اگر ہم پر یہ کوئی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرک کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں ہوں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف علل اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے بھلا تم بتاؤ تو، اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو، اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اس شاہد بنی اسرائیل سے مراد کون ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ بطور جنس کے ہے، بنی اسرائیل میں سے ہر ایمان لانے والا اس کا مصداق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مکے میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے، کیونکہ یہ صورت مکی صورت ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں، اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ صحیحین کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اسی لیے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ اور علی مثلہ، اس جیسی کتاب کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ تورات کی گواہی جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کو ملتزم ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کر پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی بس یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو قدیمی جھوٹ ہے۔ کفار مکہ جب دیکھتے تھے کہ بلال، عمار، سہیل اور خباب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مسلمان جو کہ غریب اور نادار قسم کے لوگ تھے، اسلام قبول کرنے میں انہیں سابقیت کا شرف حاصل ہوا، تو کفار ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اگر اس دین کے اندر کوئی بہتری ہوتی تو ہم جیسے ذی عزت اور ذی مرتبہ لوگ سب سے پہلے اسے قبول کرتے، نہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لاتے۔ یعنی انہوں نے اپنے طور پر اپنے آپ کے لیے یہ خود ہی فرض کر لیا کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، حالانکہ دنیا کا مل جانا تو اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہت بڑا رتبہ رکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور جبکہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت ہو۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یہ تو اہل جنت ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی عمر یعنی کہ 40 سال کو پہنچ چکا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس مشقت اور تکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں مزید تاکید کے لیے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم احسان میں باپ سے مقدم ہے اس کی ماں، کیونکہ 9 ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر وضع حمل کی تکلیف یہ صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے۔ اسی طرح رضاعت کی جو تکلیف ہے وہ بھی اکیلی ماں اٹھاتی ہے، باپ اس کے اندر شریک نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتایا گیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی پوچھا، آپ نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی جواب دیا، اور چوتھی مرتبہ پوچھنے پہ آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ، اور فصال ان کے معنی ہے دودھ چھوڑانے کے۔ اس سے بعض صحابہ نے استدلال کیا ہے کہ کم از کم مدت حمل 6 مہینے ہے، یعنی 6 مہینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال ہی کا ہوگا، حرام کا نہیں۔
اس لیے قرآن نے مدت رضاعت 2 سال یعنی کہ 24 مہینے بتائی ہے سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ لقمان میں بھی۔ اس حساب سے مدت حمل صرف 6 مہینے باقی رہ جاتی ہے۔ اور پھر یہاں پر 40 سال کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس کی عقل جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے، یعنی اس کی عقل میں بالکل پختگی آ گئی ہوتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول کر لیتے ہیں اور بدعمالیوں سے بھی درگزر کرتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا، اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں۔ وہ دونوں جناب باری میں فریاد کرتے اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو، تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف پہلوں کے افسانے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا، ان جنات اور انسانوں کے گروہ کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے، کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذابوں سے خوف کھاتا ہوں۔ قوم نے جواب دیا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں؟ بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔ ہود نے کہا اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تو میں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ احقافن حقفن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کا بلند مستطیل ٹیلا۔ بعض نے اس کے معنی پہاڑ اور غار کے کیے ہیں۔ یہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی، عاد اولا، اور احقاف ان کے علاقے کا نام ہے۔ اور یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے، جیسے اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے بجا طور پر بڑا دن کہا گیا ہے۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، نہیں بلکہ دراصل یہ بادل وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، بس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے عاد والوں کو بسایا تھا، اور ایسا بسایا کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی، کان دیے اور دل دیے، پس ان کو کچھ بھی کام نہ آیا۔ ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے دل ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، جب کہ وہ اپنے رب کی آیتوں سے انکار کیا کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل ان کا یہ جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔
اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو اس وجہ سے تجسس تھا کہ آسمان کی خبروں اور ان کے درمیان رکاوٹیں حائل کر دی گئی ہیں اور آسمان سے ان پر شعلے برسائے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی بہت اہم واقعہ رونما ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق اور مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا باعث ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا۔ بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا کلام سنایا، اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگے، اے ہماری قوم، یقیناً ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ، تو اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا، پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کا مددگار ہوگا، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، کیوں نہیں ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے، ہاں قسم ہے ہمارے رب کی، حق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ پس اے پیغمبر، تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ ہے وہ پیغام پہنچا دینا، پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ سورہ محمد مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس حق کا اتباع کیا جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو، جب ان کا خوب کٹاؤ کر چکو تو اب خوب مضبوطی کے ساتھ گرفتار کرو، پھر اختیار ہے، خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، حتیٰ کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے۔
اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کی منشا یہی ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے سے امتحان لے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے ان کو پہلے ہی شناساں کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ وہ بغیر کسی رہنمائی کے جنت میں جب داخل ہوں گے تو وہ خود بخود اپنے گھروں کو پہچان لیں گے اور جنت کو پہچان لیں گے، کیونکہ متعدد مرتبہ قرآن کے اندر جنت کا جو ذکر پڑا ہوگا تو اسی وجہ سے وہ جنت کو پہچاننے میں بالکل بھی غلطی نہیں کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کی مدد کرنے سے مطلب اللہ کے دین کی مدد ہے، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے ہلاکت ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ ہے، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا، یہی حال کافروں کا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا پینا ہے اور کچھ نہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ تھیں جس نے تمہیں نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پس ان کا کوئی مددگار نہ اٹھا۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور شہد کی نہریں ہیں جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہے جو آگ میں رہنے والا ہے اور جہنم میں گرم کھولتا ہوا پانی پیے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیرو ہیں۔ یہ منافقین کا ذکر ہے۔ ان کی نیت چونکہ ٹھیک نہیں ہوتی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ مجلس سے باہر آ کر صحابہ سے پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ابھی۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے۔ یعنی جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور ان کو اس کے اوپر پھر ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ تو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کے اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔
اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی۔ استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، احادیث میں بھی اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ بس بہت بہتر تھا ان کے لیے کہ فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ سے سچے رہیں تو ان کے لیے ہی بہتری ہے۔ یہ ان منافقوں کا ذکر ہے جن پر جہاد کا حکم نہایت گراں گزرتا تھا۔ ان میں سے بعض کمزور ایمان والے بھی بعض دفعہ اس کے اندر شامل ہو جاتے تھے، جیسا کہ سورہ نساء میں یہ ذکر گزر چکا ہے۔ یعنی حکم جہاد سے گھبرانے کے بجائے ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ سمع اور اطاعت کا مظاہرہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخی کے بجائے اچھی بات کہتے۔ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈیل دے رکھی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی منافقین کا ہی ذکر ہے جو کہ مشرکین سے یا یہود سے کہتے تھے کہ ہم تمہاری عنقریب اطاعت کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، بس ان کا کیا حال ہوگا جب کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے، یہ اس بنا پر کہ یہ اس راستے پر چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو ان کی بات کے ڈھنگ سے پہچان لے گا، اور تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں۔ ازغان زغن کی جمع ہے جس کے معنی ہے حسد، کینہ اور بغض۔ منافقین کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بغض اور عناد تھا اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ پھر یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ایک منافق کی نشاندہی کر دیتا کہ آپ ہر منافق کو پہچان لیتے، لیکن تمام منافقین کے لیے اللہ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری کے خلاف ہے۔ وہ بالعموم پردہ پوشی فرماتا ہے اور پردہ دری نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پوری طرح نشاندہی نہیں کی۔ یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں، اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی جانچیں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے، عنقریب ان کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین مانو کہ اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔
اور کمزور بن کر صلح کی درخواست نہ کرو جب کہ تم ہی بلند اور غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ واقعی دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس وقت بخیلی کرنے لگو گے، اور وہ بخیلی تمہارے کینے ظاہر کر دے گی، یعنی کہ وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے، اس لیے اس نے تم سے زکوٰۃ میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کے ایک نہایت قلیل حصے کا، یعنی کہ صرف 2.5% کا، اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد اس کا مطالبہ ہے، اور اس کا مقصد بھی اپنے جیسے انسانوں کی مدد اور خیرخواہی کرنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ضرورت سے زائد کل مال کا مطالبہ کرے، وہ بھی اصرار کے ساتھ اور زور دے کر، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل کرنے لگ جاؤ گے، اور اسلام کے خلاف اپنے بغض اور اناد کا اظہار بھی، یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمہارے دلوں کے اندر اناد پیدا ہو جائے گا۔ خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے ہی بخل کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، اور اگر تم روگرداں ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورۃ الفتح مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ بے شک اے نبی، ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلی فتح دی ہے تاکہ جو کچھ تمہارے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ معاف کر دے، اور تم پر اپنا احسان پورا کرے اور تمہیں سیدھی راہ پر چلائے، اور اب تم کو ایک زبردست مدد دے۔ 6 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 کے قریب صحابہ عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ کو روک لیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مکہ بھیجا تاکہ وہ قریش کے سرداروں سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پہ آمادہ کریں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ نے صحابہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کی بیعت کی، جو کہ بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ یہ افواہ غلط نکلی، تاہم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی، اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا، وہیں اپنے سر بھی منڈا لیے اور قربانیاں بھی کر لی۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کی اکثریت ناپسند کرتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دورس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کفار کی شرط پر صلح کو بہتر سمجھا۔ حدیبیہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں یہ سورت اتری، جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور اس کے 2 سال بعد ہی مسلمان مکہ کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ اسی لیے بعض صحابہ کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو، لیکن ہم حدیبیہ کی صلح کو فتح شمار کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے متعلق فرمایا، آج کی رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ ہی اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ دانا با حکمت ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دیے جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب کرے،
جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے۔ اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے لشکر، اور بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے ہی نفس پر عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی کہ یہ بیعت دراصل اللہ ہی کی ہے، کیونکہ اسی نے جہاد کا حکم دیا ہے اور اس پر اجر بھی وہی عطا فرمائے گا، جس طرح کہ دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ یہ اپنے نفسوں اور مالوں کا جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کر چکے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور اس آیت کے اندر بیعت سے مراد وہی بیعت رضوان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر شہادت سن کر انتقام لینے کے لیے حدیبیہ میں موجود 1400 یا 1500 صحابہ اکرام سے لی تھی۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ رسول اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا۔ دراصل تم لوگ ہو ہی ہلاکت والے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بڑا بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جاؤ گے تو جھٹ سے پیچھے یہ چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر غزوہ خیبر کا ذکر ہے، جس کی فتح کی نوید اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں دی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ حدیبیہ کی واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا، تو مذکورہ جو لوگ تھے یعنی پیچھے رہ جانے والے، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ یہاں تو مال غنیمت بھی ملتا ہے تو انہوں نے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جس کو منظور نہیں کیا گیا۔ اور اس آیت کے اندر مغانم سے مراد مغانم خیبر ہی ہیں۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دیں کہ ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت ہی بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔
اس جنگجو قوم کے تعین میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین اس سے عرب کے ہی بعض قبائل مراد لیتے ہیں، مثلا حوازن اور ثقیف کے قبائل جن سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی، یا مسیلمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ، اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی اور عیسائی مراد لیے ہیں۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ نے اس کو معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے۔ اب یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے ان اصحاب کی جو کہ بیت رضوان کے اندر شامل تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رضا ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یعنی کہ وہ پکے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہاں پر بھی فتحاً قریبا سے مراد خیبر کی فتح ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلدی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے اور تمہیں وہ غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے اور نہ ہی مددگار۔ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدوں کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے ان پر تمہیں غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی جگہ میں پہنچنے سے روکا، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جو کفار تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔ تزیلوا بمعنی تمیزو ہے، مطلب یہ کہ مکے میں آباد مسلمان اگر کافروں سے الگ رہائش رکھتے تو ہم تمہیں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور تمہارے ہاتھوں ان کو قتل کرواتے اور اسی طرح دردناک سزا دیتے۔ عذاباً علیما سے مراد یہاں پر قتل اور قیدی بنانا اور قہر و غلبہ ہے۔ جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت کی، سو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی۔ اس نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ کفار کی اس حمیت جاہلیہ، عار اور غرور سے مراد اہل مکہ کا مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور ہمارے باپوں کو قتل کیا ہے، لات اور عزا کی قسم ہم انہیں کبھی بھی یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔
یعنی انہوں نے اس مسئلے کو اپنے عزت اور وقار کا مسئلہ بنا لیا۔ اسی کو حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا کسی کو بھی حق حاصل نہیں تھا۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو واقعہ خواب سچا کر دکھایا کہ انشاءاللہ تم پورے اطمینان اور امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈھاتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر، اور ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیکی فتح تمہیں میسر کی۔ یہاں پر فتحً قریبہ سے مراد فتح خیبر، فتح مکہ اور اس کے علاوہ صلح کے نتیجے میں جو بکثرت لوگ مسلمان ہوئے وہ بھی مراد ہیں، کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قسم ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کرتے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے واضح ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور یہی مثال انجیل میں ہے۔ اس کھیتی کی مثل جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خشک کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اس پوری آیت کا ایک ایک حصہ صحابہ اکرام کی عظمت اور فضیلت اور ان کی اخروی مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر دعوی مسلمانی میں سچا سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ حجرات مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ اس سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب اور تعظیم اور احترام سکھایا جا رہا ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ ہوں۔ دوسرا ادب یہ ہے جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرو تو نہایت وقار اور سکون سے کرو، اس طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلفی کے ساتھ کرتے ہو۔ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمد یا احمد نہ کہو، بلکہ ادب سے یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرو، اور ادب اور احترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا احتمال ہے جس سے بے شعوری میں تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو ہجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ من وراء الحجرات والی آیت بنو تمیم کے بعض اعرابیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیلولہ کا وقت تھا، حجرے سے باہر کھڑے ہو کر عامیانہ انداز سے یا محمد کی آوازیں لگائیں تاکہ آپ باہر تشریف لائیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور شان اور آپ کے ادب اور احترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا بے عقلی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے کی پشیمانی اٹھاؤ۔ یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مصطلق کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر واپس آ کر یوں رپورٹ دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرمایا۔ تاہم پھر آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ بات غلط تھی۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہنا مان لیا کریں تو الٹے تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر و گناہ اور نافرمانی تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دی گئی ہے۔ یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے انعام اور احسان سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کراؤ، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے تو سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں میلاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ پچھلے حکم کی ہی تاکید ہے، یعنی جب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان سب کا اصل جو ہے وہ ایمان ہی ہے۔ اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں، بلکہ ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں، ہمدرد اور غم گسار بن جائیں، اور اگر کبھی غلط فہمی ان کے درمیان پیدا ہو جائے تو اس کو پھر دور کرنے کی کوشش کر کے ان کو دوبارہ سے جوڑا جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا۔ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم سے مسخرہ پن نہ کرے، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت کے اندر کچھ اخلاقی باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی کہ جو معاشرے کے حساب سے کچھ اصول بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پر۔ ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کا استہزاء یا مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں ایمان اور عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے کون نہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ ایک دوسرے کو پر تانا زنی مت کرو، مثلا تو فلاں بدکار کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ویسی، تو فلاں کمینے خاندان سے ہے، مطلب لوگ جس طرح کی تانے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہاں پہ وہ بھی منع کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے ایک دوسرے کو تانا زنی نہیں کرنی ہے۔ اور پھر یہ کہ دوسرے کے برے نام نہیں رکھنے، کیونکہ یہ بھی بڑا عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کسی کو کالی، کسی کو چھوٹی، کسی کو موٹی، ہر طرح کے نام لوگ رکھتے ہیں، تو لیکن قرآن اس چیز سے منع کرتا ہے کہ اس طرح کے تحقیر والے نام کسی کے بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں،
اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے، اور اگر اس کی طرف سے ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہ ہو تو پھر وہ بہتان ہے، یعنی وہ برائیاں اس کے اندر موجود ہوں تب بھی اگر کسی سے ہم ڈسکس کریں تو وہ غیبت بن جائے گا، اور اگر وہ برائیاں موجود نہ ہوں اور ہم ویسے ہی ان کے اوپر کوئی عیب لگاتے ہیں تو پھر وہ بہتان ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برتری کا معیار خاندان، قبیلہ اور نسل اور نسب نہیں ہے جو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ معیار جو ہے یہ تقوی ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ اور اختیار میں ہے۔ یہی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں کفات نسب کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو پسند کرتے ہیں۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ حقیقت میں تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک اور شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، اپنے دعوی ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما یعملون۔ یقین مانو کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ قاف مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا، تو کافروں نے کہا کہ یہ تو عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے؟ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب کا یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جب کہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات
اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جس وقت وہ دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کے دن یہی ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہمراہ لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ سائقن کے معنی ہوتے ہیں ہنکانے والا، اور شہید کا معنی ہوتا ہے گواہ، اور اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام طبری کے نزدیک یہ دو فرشتے ہیں، ایک انسان کو محشر تک ہانک کر لانے والا ہے اور دوسرا گواہی دینے والا ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت ہی تیز ہے۔ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا، یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام کرنے سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لیے تھے، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، پس میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا۔ میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ذرا سا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی زیادہ ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے بالکل قریب لائی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ اس میں جو چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو صرف 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کرتے رہیں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، اور رات کے کسی وقت بھی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی، یعنی کہ صبح و شام کے اذکار پڑھیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ تسبیحات بھی پڑھیں جن کے پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد تاکید کی ہے۔ اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن لوگوں کے قبروں سے نکل پڑنے کا ہے، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔
یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہیں جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ایمان لانے پہ مجبور کریں، بلکہ آپ کا کام صرف تبلیغ اور دعوت ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ یہ تبلیغ اور دعوت اسی کو فائدہ دیتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ سورہ زاریات مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ والزاریات سے مراد ہوائیں ہیں جو مٹی کو بکھیر کر اڑا دیتی ہیں۔ حاملات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وقرا ہر وہ بوجھ جسے کوئی جاندار لے کر چلے۔ جاریات پانی میں چلنے والی کشتیاں، اور یسرا کے معنی ہیں آسانی سے۔ مقسمات، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاموں کو تقسیم کرتے ہیں، کوئی رحمت کا فرشتہ ہے، کوئی عذاب کا، کوئی پانی کا، کوئی سخت قحط سالی کا، کوئی ہواؤں کا فرشتہ، یعنی کہ جو مختلف کام جو فرشتوں کے اندر تقسیم ہوئے ہوئے ہیں وہ مراد ہیں۔ اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو، بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا۔ ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ میں الٹے سیدھے پڑے ہوں گے۔ اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اسے لے رہے ہوں گے۔ وہ تو ان سے پہلے ہی نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی ہے جیسا کہ تم باتیں کرتے ہو۔ کیا تمہیں ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا۔ ابراہیم نے جواباً سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمین، پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک بھنا ہوا فربا بچڑا لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے نہیں۔ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے اس کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔ انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم اور علم والا ہے۔ یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے کھانا رکھا، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو اس وقت جب فرشتوں نے اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا، کیونکہ اس وقت یہ بات مشہور تھی کہ اگر آنے والا مہمان کھانا نہ کھائے تو اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوئے۔ اور سررتن کے دوسرے معنی ہے چیخ و پکار، یعنی کہ چیختے ہوئے اس نے کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور بانجھ بھی ہوں، تو یعنی میرے لڑکا کیسے ہوگا؟ تو فرشتوں نے یہی کہا کہ یہ ہم نے تمہیں اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور یہ حکم ہم نے پہنچایا ہے، اور اسی طرح ہوگا، اس لیے اس کے اوپر تعجب کی ضرورت بھی نہیں ہے اور شک کرنے کی بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمارا الحمدللہ 26واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔